نبی 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 یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. لیسن 93. اب یہ سب مسلینس ایٹمس چل رہے ہیں اب. ہاں مسلینس ایٹمس میں اب یہاں نمبر 1 ایٹم ہے. دیکھیے ان عربک فار دعا اور بدوا فعل ماضی alone is used. ایک امپورٹنٹ چیز ذرا نوٹ کر لینے کی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیشہ ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. عربی میں جب دعا ہوتی ہے تو جو ہے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. نہیں. اور اسی طریقے سے جیسا فیوچر میں اگر فیوچر میں جو چیزیں یقینی ہونے والے ہیں ان کو بھی ماضی کے صیغے میں استعمال کرنا پڑتا. مگر معنی کیا لیں گے؟ فیوچر کے لینا پڑیں گا. مثال کے طور پہ اب جتنے بھی عالم برزخ کی زندگی کے واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، قیامت کے تعلق سے بیانات ہوئے ہیں، دوزخ جنت کا تذکرہ جو ہوا ہے اس کے حالات بیان ہوئے ہیں، وہ سب ماضی کے صیغوں میں رہتے ہیں. لیکن ماضی میں نہیں ہائے مضارع نہیں. دیکھو بھائی فیوچر کی چیز ہے. فیوچر میں تو مضارع ہوا نا. ہاں مضارع. فیوچر ہمارے لیے ہے نا، دوسرے کے لیے نہیں. دوسرا خبر جو مر گیا نہیں سمجھنے کے لیے. نہیں سنو آپ سنو. یعنی ایسی یقینی چیزیں جو فیوچر میں ہونے والی ہیں اس کے لیے ماضی کا صیغہ اس وقت استعمال ہوتا. اب بولیں گے کیوں بھائی؟ تو قرآن کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ جو بیان کریں گے وہ کیا رہیں گی؟ بالکل یقینی طور پہ صحیح رہیں گی. یعنی جیسا ماضی کے تمام چیزیں صحیح ہیں ویسے جو ہے اللہ کے بیان کی ہوئی چیزیں فیوچر کے تعلق سے وہ بھی جو ہے بالکل صحیح ہیں، اور اس لیے اس کو جو ہے ماضی کے صیغہ استعمال ہوتا ہے. یاد رکھ لیجیے. اب آئیں گے آپ. چلیے اب پہلی ایک میں ایگزامپل بتا رہے ہیں. دیکھیے آپ بارک اللہ. اب اس کے معنی دیکھو تو اس کے لفظی معنی لکھا میں یہاں اللہ کی وہ برکت کیا ہے؟ ماضی کا لکھے ہو مگر وہ غلط ہے. وہ کیا اس کو کیا بولیں گے؟ بارک اللہ بولے تو اللہ تو برکت دے، تو برکت دے بولیں گے. بارک کیا ہے؟ کوسا فعل ہے؟ ماضی کا ہے. کیا پہچانو بارک لفظ کو پہچانو بھائی. ہاں مفعلہ. کیوں بولتے ہو؟ بے رام کاف مادہ ہے، با کے بعد میں الف آ گیا، باب مفعلہ کا ہے، ماضی ہے وہ. اللہ برکت دے مانے ہوئے اس کے. اب دوسری ایگزامپل دیکھیے. احسن اللہ الیک. آسنا کیا ہے؟ احسان افعال سے ہے. یہ احسان مصدر ہے، آسنا جو ہے ماضی ہے. آسنا کیا ہے؟ ماضی ہے. یعنی اچھا کیا مانے. اچھا کیا مانے لیں گے. ماضی کا صیغہ ہے تو اس نے اچھا کیا. ہاں تو احسن اللہ الیک. ہاں الیک بول تو تیری طرف. اللہ تجھے اچھا رکھے. اللہ تجھے اچھا رکھے. دعا ہے تو ایسا یہ مانے لیں گے. اچھا دوسرا تیسرا دیکھیے. خبہاک اللہ. یہ کون سا لفظ ہے بھائی؟ خبہا. تفیل بھائی کھٹ بول کے بولنا. ایک تجدید ہے بیچ میں آ گیا. خواب بے ہے، مادہ ہے، کا ضمیر ہے، باب تفیل ہے. خبہا کا کیا ہے؟ یہ ماضی ہے. یہ اس کو ضمیر لگا دیے. خبہا کا. ہاں اللہ تیرا برا کرے.
مگر لفظی معنی کیا ہے؟ خبہ کا اللہ، اللہ نے تیرا برا کیا. لفظی معنی ماضی کا صیغہ ہے نا، اللہ نے تیرا برا کیا. تو میں کیا لیں گے؟ ہم بدعا ہے یہ، اللہ تیرا برا کرے، یہ مان لینا. ہاں بھائی وہی تو بول رہے ہیں آپ کو. یہ ٹپیکلٹی ہے کہ بھائی ماضی کے دعا بدعا کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے ماضی کے صیغے میں استعمال ہوں گے، سمجھے؟ اب دیکھیے فردر فار دا تھنگس وچ آر شور ٹو اکر ان دا فیوچر، فعل ماضی الون از یوزڈ. لائک اب ایک بچہ جو ہے اتنی محنت کیا، خوب پڑھ لیا اور تھرو کر لیا پورے اسباق، اور اس کو یقین ہو گیا کہ میں جو ہے پاس ہونے والا ہوں، 100% یقین ہو گیا اس کو. تب انہیں جواب دے رہا ہوں، نجاتو بالیقین. کیا ہے نجاتو کو سا پہلے بولے پہچانی ہے؟ ہاں، واحد متکلم ماضی، واحد متکلم ماضی. تو اس کے لفظی معنی کیا ہوں گے؟ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، ہے نا بھائی؟ ماضی کے معنی یعنی میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا. وہ تو فیوچر کی بات ہے نا بھائی. برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے، اس کے جو بھی معلومات قرآن کے ذریعے سے ہم کو پہنچے ہیں، حضور کے ذریعے سے پہنچے ہیں، وہ بھی آر آل مینشن ان قرآن ان فعل ماضی اونلی. ہاں فعل ماضی میں، یعنی فیوچر میں جو یقینی چیزیں ہوں گے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور حضور بول دیے ہیں، وہ یقینی چیزیں ہیں، پتھر کے لکھے رہے ہیں، ان کو جو ہے ماضی کا صیغہ استعمال کرنا، اور قرآن نے کیا ہے ویسا. چلیے یہ ایگزامپلس میں نمبر 1 ہم یہاں دیکھیے، جو نون کا زیر کر دینا، اس کو بالیقین کا ہے، نون کے زیر کر دینا، ان کو کیا کرنا؟ زیر کرنا. وہ بے آ گیا نا تو علامت جو وہ ہے نا، با کیا ہے؟ حرف جر ہے. تو آخری کے جو بھی جو ہے اسم آئیں گا، اسم کو جو زیر ہے. ہاں ہاں. اب یہ ایگزامپل دیکھیے، وہ فتحت السماء فکانت ابوابا. وا کے معنی اور کے یہاں. اب فتحت کیا ہے؟ ہاں ماضی مجہول ہے، آخر میں تا تھا، وہ آخر ملانے کے واسطے اس کو زیر کر دیا. پتہ ہے، پا تا ہا مادہ، پتہ مانے کھولنا. فتحت السماء یعنی آسمان کھول دیا جائے گا، ترجمہ کریں گے. کیا فیوچر میں ہے نا بھائی؟ فیوچر کی بات ہے. اور آسمان کھول دیا جائے گا تو کیا ہوں گا اس میں؟ فکانت ابوابا، دروازے ہی دروازے ہوں گے. آسمان میں دروازے ہی دروازے ہوں گے. فکانت میں تا پہ تجدید ہے، مؤنث کا. ہاں ساکن ہے. ہاں بولے ساکن ہے نا. ہاں تو السماء مؤنث میں آتا اور یہ اس لیے فکانت کی استعمال کرے گا. سما جو ہاں ہے وہ ہاں سما مونس ہے نا. تو اس لیے فکانت یہ فتحت کا جو ہے سبجیکٹ کیا ہے؟ سما ہے، آسمان. آسمان زمین وغیرہ سب کیا ہے؟ مونس ہے عربی زبان میں. سورج بھی مونس ہے. جہنم اور وہ انسانی جسم چاند کیا ہے؟ مذکر ہے. مذکر بھی ہے، کبھی مونس بھی استعمال ہوا، اور اکثر مذکر استعمال ہوا. اور انسان کے وہ اعضاء جو 2 ہے وہ بھی مؤنث مستعمل ہے. ہاں دو ہاتھ، دو پیر، دو ناک. چلیے ٹھیک ہے نا. اب دوسرا دیکھیے اس میں، وہ سخاہم ربہم شرابن طہورا. اب یہ جنت کے ذکر میں یہ آگے تو سخا مانے پلانا. ہم پلائیں گے انہیں، پلائیں گے انہیں
جنت میں جانے کے بعد میں شخص کے ساتھ کیا سلوک رہا اس فیوچر کی بات ہے، تو اور فعل ماضی ہے. سخا ماضی ہے. تو یہاں معنی کیا کریں گے؟ پلائیں گے انہیں، ہاں پلائے گا انہیں ربہم، ان کا رب، ان کا رب انہیں پلائے گا شرابن طہورا، پاک شراب پلائے گا. یہ ربو ہم ہے ربو करेक्शन कर ہم میں آیا ہوں. हम है ہاں ربہم، ربہم पेश कर लो پیش ہونا بھائی، یہ بہت غلطیاں ہیں ایسی. ہاں وہ سخاہم، وہ ربہم، وسقاهم وسقاهم ربهم. ہاں واو ہے کیا ہے نا؟ واو تو پہلے ہے نا خالی بس. وہ سخاہم ربہم، ان کا رب انہیں پلائے گا کیا؟ ہاں پاک شراب پلائے گا، جس میں کوئی نشان نہیں ہوں گا، نشان نہیں رہیں گا اس میں. اب تیسرے اگزامپل دیکھیے، وہ قال الکافرون ھذا یوم عسیر، قیامت کے روز یہ کافروں کا جملہ ہوں گا. وہ خالہ کیا ہے؟ دیکھیے ماضی کا صیغہ ہے. الکافرون، کافر سوب کہیں گے. ہاں یہ خالہ جو ہے کیا ہے؟ واحد ہے نا، پہلے آیا بول کے واحد کا صیغہ لائے، نہیں تو اس وقت خالو لاتے تھے. کافر، تمام کافر قیامت کے روز کہیں گے کیا؟ ھذا یوم عسیر، یہ بہت سخت ترین دن ہیں. عسیر، عسیر ان کیا ہے؟ دیکھیے عین سین رے مادہ یہ ہے تفیل اس کا، فعیل ان کا وزن. ہاں رحیم، نہیں نہیں نہیں، یا لگا دیے نا، خالی یا ایڈ کر دیے. فعیل ان کا وزن بھائی، فعیل عسیر مبالغہ سے. اب اس کا پھر ایک دوسرا آئٹم آ گیا. دیکھیے آپ، certain afal and asma are such that if they are mentioned towards Allah they will have certain meaning, and they are mentioned towards people they will give some other meaning. اب یہاں اگزامپل دیکھیے آپ، مکرہ ایک لفظ ہے، مکرہ، مکرہ یمکرو ہے نا. اب اس کے مکرہ کے معنی کیا ہیں؟ پلاٹ کرنا، کسی بھی واسطے ایک بری تجویز کرنا، غلط ارادہ کرنا، ہاں ہے یہ. اب یہ لفظ جو ہے فرض کیجیے اب اللہ کے لیے استعمال ہوا، ہاں تو کیا کریں گے؟ یہاں دیکھیے ابھی ایگزامپل ہے، وہ مکرو، ان لوگوں نے مکر کیا. کیا؟ ان لوگوں نے مکر کیا. کون سا صیغہ ہے یہ जमा है جمع، जमा माजी मुदक्कर ہاں غائب کا صیغہ ہے. ہاں ان لوگوں نے مکر کیا. مکر اللہ، کیا لفظ معنی کیا ہوں گے؟ اللہ نے مکر کیا. ویسا نہیں کرنا، اللہ ان کے مکر کی سزا دیا، ایسے معنی لینا پڑتا. جب جو ہے ایسے غلط الفاظ کی کو جو ہے اللہ کے ساتھ لایا جائے تو وہ غلط کو جو ہے الٹا کرنے کے معنی لینا پڑتا. مکر اللہ ہی بول کے بول رہے نا یہاں پہ، یعنی اللہ دھوکہ دیتا. ارے نہیں جی، مکرو، ان کا مگر تم جو ہے دماغ سے کام نہیں لے رہے مسٹر، ذرا سوچو. یہ دیکھو مکرو ہے، ایک سینٹنس ہو گیا وہ مکرو. کیا ہے وہ؟ بولو کیا معنی ہے اس کے؟ सब लोगों ने دھوکہ دیا، نہیں، واو الف ہے نا وہاں ان سب نے دھوکہ دیا، کو کیا؟ ان سب نے دھوکہ دیا. ہاں ان لوگوں نے دھوکہ دیا. کوئی بھی لوگ ہوں گے، لوگوں نے دھوکہ دیا. تب اس کے بعد میں یہ مکرو جو ہے اللہ کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ سبجیکٹ ہے اس کا. تو مکرو ان لوگوں نے دھوکہ دیا، وہ مکر اللہ نے دھوکہ کیا مانے ہوں گے. تو اللہ نے دھوکے کا جواب دیا، یعنی ان کے مکر کو پلٹا دیا، ایسا مانے لینا.
اللہ کے ساتھ اگر کوئی بلا لفظ آیا تو وہ برے کی الٹی کر دیا مانے لینا اللہ، ایسا اللہ کوئی غلط کام کبھی نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، یہ رہنا ایمان۔ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ہاں آج میں جو برا سوچتا ہوں اللہ اس سے اس کو الٹ دیتا۔ الٹ دیتا، بالکل اس کے مکر کو جو ہے، فریب کو الٹ دیتا اللہ جو ہے سب سے۔ دیکھو اینڈ دے میڈ بیڈ پلاٹس اینڈ اللہ پنشڈ فار دیئر بیڈ پلاٹس اینڈ اللہ از دی بیسٹ، اللہ از دی بیسٹ ٹو پنش فار دی پلاٹرس۔ کوئی بھی آدمی جو مکر کرتا ہے ہاں۔ تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ دعا پڑھتے وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، جو تو برا سوچ کو پلاٹ کرتا اللہ اس سے بہتر کرنے والا ہے، ہاں اللہ اس کی الٹ کر دینے والا۔ کرنے والا ہے، وہ مکر ہاں اب ایک دوسرا لفظ دیکھیے آپ، تسلیحتن۔ تسلیحتن مانے نماز پڑھنا، اپنا عام معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ سنو آپ، تسلیحن کے معنی کیا؟ عام طور پہ نماز پڑھنا۔ اب جو یہ لفظ 3 طریقے سے استعمال ہوتا یہ لفظ۔ پہلا دیکھیے، پہلی اگزامپل کیا ہے؟ فصلی لربک ونحر۔ کیا ہے یہ؟ فصلی یعنی میرے امر ہے اور فعل امر ہے۔ فصلی پس نماز پڑھ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا معنی نہیں کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے معنی نہیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ نماز پڑھنے کے معنی عام معنی ہیں یہ۔ اب یہاں دیکھیے دوسری اگزامپل دیکھیے، اللہم صلی علی محمدin۔ اے اللہ صلی علی محمدin، بھیجنے کے معنی میں آئے گا، درود بھیج۔ دوسرے معنی کیا ہوئے اس کے صلی کے؟ ایک معنی تو آیا نماز پڑھنے کے، دوسرے معنی حضور پہ درود بھیجو، حضور پہ درود بھیجو، یہ معنی ہو گیا۔ اب تیسرے معنی دیکھیے، صلی لأخیک، یعنی اپنے بھائی کے لیے دعا کر، دعا کے معنی میں آئیں گے۔ یہ ایک عام معنی جو ہے نماز پڑھنے کے ہیں، اگر حضور کی طرف اس کو لے جا رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ حضور کو جو ہے دعا کرنے کا معنی آئیں گے۔ اگر ایک عام انسانوں کے لیے آیا تو کیا ہوں گا؟ دعا کے معنوں میں آئے گا۔ یہ لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا، تو کس معنی میں ہے وہ آیت دیکھ کے یعنی تو جو ہے سینٹنس دیکھ کے سمجھنا پڑتا۔ اچھا اب تیسرا ایک آئٹم ہے دیکھیے، شکرا یشکرو۔ شکرا معنی کیا؟ شکر کرنا، اور اس کا مضارع کیا ہے؟ یشکرو۔ اس میں فاعل کیا ہوں گا؟ شاکرن۔ شاکرن کے معنی کیا ہوئے؟ شکر کرنے والا۔ اب یہاں دیکھیے نیچے اگزامپل، واللہ یحب الشاکرین۔ اللہ شکر گزار بندوں کو جو ہے پسند فرماتا ہے، اللہ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے، یہ معنی آ گیا۔ اب دوسرے دیکھیے یہاں، ان اللہ شاکر علیم۔ یہاں دیکھو بھائی غور کرو، ان اللہ بول تو بے شک اللہ، شاکرن اللہ شکر کرنے والا کے معنی آئیں گے؟ نہیں، اللہ شکر کرنے والوں کو اپریشیٹ کرتا ہے، معنی لینا پڑے گا۔ ارے پھر وہی بات کر رہے تم، یہاں ایک لفظ کے جہاں کئی معنی آتے ہیں وہ بتا رہا جا رہا ہے یہاں پہ۔ جب اللہ کی طرف نسبت ہوں گی تو اس کا الٹا کرنا پڑے گا، بول رہے نا آپ کو۔ ایسا سینٹنس کو ڈیپینڈ کر کے معنی ہاں، اگر اللہ کے واسطے آ رہا تو اگر اللہ شاکر علیم تو لفظی معنی کیا ہوں گے؟ اللہ جو ہے شکر کرنے والا۔ اللہ کس کا شکر کرنے کا؟ کیوں کریں گا بھائی؟ اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا مقام ہے اللہ کا؟ ہاں، اس کو شکر گزاری کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کو شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کے، اللہ سے ہٹ کے ہر چیز کو اللہ کی ضرورت ہے، ہر چیز کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو شکر گزار کون کرنا ہے؟ سب دوسروں کو کرنا ہے، اللہ کو نہیں۔ تو اللہ اگر کوئی شکر
شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ معنی لینا پڑتا ہے. چلیے پیج پلٹائیے. ہاں رائٹ. ڈی ڈی میں ڈی ون ایٹم. مخادعتن. مخادعتن کے معنی کیا ہے بھائی؟ دھوکہ دینا. سورہ اس میں بقرہ کے پہلے رکوع میں یہ دیکھیے یخادعون اللہ، یعنی وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کے اوپر زبر ہے دیکھیے، اللہ مفعول حالت میں یہاں. ہاں، کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو دے دو. وہ لوگ یعنی کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، جو بھی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ خادعوہم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا دھوکہ انہی کی طرف پلٹا دیتا. قادی وہ ہوا یعنی اللہ، خادعوہم یعنی پلٹا دیتا ہے انہی کی طرف، ان کا دھوکہ انہی کی طرف پلٹا دیتا ہے. دھوکے کو رد کر دیتا ہے. ہاں، پلٹا دیتا ہے ان کی طرف. اور اللہ کو انہوں کیا دھوکہ دیتا ہے؟ انہیں دھوکہ کھا جاتے وہ لوگ. یہ مطلب ہے. اللہ کو کون دھوکہ دیں گا بھائی؟ دے سکتا ہے کوئی؟ منہ پہ مار دیتا اللہ. ہاں بس منہ پہ مار کے اس کو ریورس کر دیتا. صحیح ہے. جیسا بولتے نا جو خبر کو جائے وہ دوسروں کی خبر ہاں. کو گرتا بنتا ویسا. اور یہ جو ہے خاص طور سے منافقین کے لیے ہے وہ. کچھ آتے ہیں بھائی اس میں یہ ہے پہلے رکوع میں ہے سورہ بقرہ کے الف لام میم. الیجانا دیٹ از ہائپوکرائٹس یعنی منافق لوگ. ڈسیو اللہ اینڈ ہی اللہ ول ریٹرن دیئر چیٹ ٹورڈز دیم اونلی. ان کا دھوکہ انہی کی طرف اللہ تعالیٰ پلٹا دیتا ہے، یعنی انہی کو دھوکہ دیتا ہے. انہوں کیا دھوکہ دیتے اللہ تعالیٰ کو. اور ایک ہے دیکھیے، ایک روٹ ہے کاف یا دال مادہ ہے. ہاں، اس کے معنی بھی کیا ہے؟ یعنی پلاٹ اگینسٹ، کچھ بھی جو ہے وہ کرنا، پلاننگ کرنا، برے کام کی پلاننگ کرنے کو کہ بولتا. تو انہم بے شک یکیدون، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پلاٹ کرتے ہیں. کیدن یعنی برے کام کی تجویز کرتے ہیں. وہ عقیدو قیدا، عقیدو قیدا. عقیدو کیا لفظ ہے بولیے؟ کوئی سا فعل ہے؟ مضارع. بولو پورا، خالی مضارع بول تو پورا بولنا. 14 میں سے کون مضارع؟ 14 مضارع ہے. کون سا ہے؟ واحد متکلم. عقیدو تو کیا معنی ہوئے؟ میں بولو اس کا الٹا دینا، الٹا دینا ختم. Certainly they, that is disbelievers, plot bad and I, Allah will punish for their plot. اللہ اس کی سزا دیں گا. جو بھی غلط کام کریں گا اللہ اس کی سزا دیں گا. یہ بھی آیت قرآن. ہاں بالکل، آخری اس میں ہے، آخری پارے میں. سی دیکھیے آپ، باسا یا بسو. باسا کے معنی دو ہیں. دیکھیے باسا کے معنی بوجھ اٹھانا، بوجھ اٹھانا. نہیں 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 نہیں، باسا معنی اٹھانا. کیا اٹھانا؟ بیٹھے پر اٹھانا. ہاں بڑا اٹھانا بھائی، کھڑا کرنا، کھڑا کرنا. ہاں، یہ کہ معنی یہ ہوتے ہیں. دوسرے جو ہے بھیجنا کے معنی بھی رہیں گے. باسا بول تو بھیجا. ہاں، اب ایگزامپل دیکھیے آپ. یوما یبعثہم اللہ جمیعا، یعنی قیامت کے روز یبعثہم اللہ جمیعا، سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، زندہ کرے گا. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، سب کو اٹھائے گا، زندہ کریں گے نا بھائی. ریبرتھ ہوں گی قیامت کے روز. ٹھیک ہے، وہ معنی ہو گیا. اب یہ دوسرے معنی دیکھیے یہاں کیا ہے. وہ لقد باسنا، اور یقیناً باسنا ہم نے بھیجا، فی کلی قریۃ نبیہ، یعنی ہر شہر گاؤں میں ہم نے نبی بھیجے.
भेजना के माने में आ रहा है हाँ